الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. صدق اللہ العظیم. فلما دخلوا علیہ، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام کو بتایا گیا کہ بنیامین اس طرح پکڑا گیا ہے تو آخری نصیحتیں کی ان کو کہ بھائی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، ان کو ڈھونڈنے نکلو. اور یہ ڈھونڈتے کہاں چلے گئے؟ مصر واپس چلے گئے. یعنی اس کا یہ تیسری مرتبہ واپس مصر کی طرف جانا ہوا. اس بار ہاں، غلہ کا بھی ہے آ رہا ہے. یہ گئے اصل مقصد ان کو ڈھونڈنا تھا. اب مصر ہی کی طرف اس لیے گئے کہ ایک تو بنیامین کے بارے میں ان کو یقین تھا کہ وہ وہاں ہے اور کہاں جائے، اور وہ ایک بڑا بھائی جو کبیرہم تھا وہ بھی وہیں رہ گیا تھا. اب رہی بات صرف یوسف کی، تو اب ان کے پاس جانے کے بعد ان کو بھی ڈھونڈنا پڑے گا پھر، لہٰذا یہ مصر کی طرف چلے نکلے. فلما دخلوا علیہ، جب ان کے پاس پہنچے، دخلا یدخل داخل ہونا، علیہ پاس آنا. فلما دخلوا علیہ، جب وہ ان کے پاس آئے، قالوا انہوں نے کہا یا ایھا العزیز، یہ پھر عزیز سے ان کو مخاطب کیا کہ اے عزیز، مسنا الضر، ہمیں پہنچی ہے سختی. ضر بیماری کو بھی کہا جاتا ہے، سختی اور تکلیف کو کہی جاتی ہے. مس یا مس ہونا، ٹچ ہونا، پہنچنا. مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو سختی پہنچی، ہم سختی میں مبتلا ہیں. اب کس چیز کی سختی؟ یہاں ضر سے مراد والضراء والبأساء والضراء کا ہے نا، بھوک، قحط کی سختی. اب کس چیز کی؟ اچھا، وہ قحط کا وہی مسئلہ انہوں نے بتا دیا. وجئنا ببضاعة، ہم قیمت لے کے آئے ہیں، مال لے کے آئے ہیں، مزجات، نکمی، ردی. ازجا کہتے ہیں کہ آگے لے جانا کسی چیز کو، ہنکانا. ان کے لیے آتا ہے مزجات، بادلوں کے لیے بھی آتا ہے، ہوائیں آ کے ان کو دور دور لے جاتی ہیں. لیکن یہاں مزجات ان سے مراد وہ ہے کہ جو آگے دے تو دی جاتی ہے لیکن اس کی کوئی قیمت ہوتی نہیں ہے. اس لیے یہاں ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ببضاعۃ مزجات، کہ ہم ردی مال لے کر آئے ہیں. گویا کہ ان کے پاس وہ مال بھی نہیں تھا کہ جس سے غلہ خریدا جاتا. اب ایسا مال ان کے پاس تھا کہ جو مارکیٹ میں چل نہیں رہا تھا. تو پرانے زمانے میں درہموں کی بھی ایسی دو صورتیں ہوتی تھی. ایک ردی درہم ہوا کرتے تھے، وہ استعمال نہیں ہوتے تھے. اور ممکن ہے ان کے زمانے میں کوئی سامان ہو کہ وہ سامان کسی کام کا نہیں تھا، تو اب لے کے آئے ہیں، تو آگے ان کو درخواست کر رہے ہیں کہ چیز بھی ہم قیمت بھی ایسی لے کر آئے ہیں، تو فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، تو ناپ ہمارے لیے پورا دے دیجیے. یہ نہ ہو کہ ہمارے ردی مال دیکھ کر واپس ہمیں لوٹا دیں یا پھر اس کے بدلے میں کم دے دیں، بلکہ ہم اس کے مستحق ہیں، ہمیں تکلیف ہے بہت زیادہ. وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور ہمارے اوپر صدقہ کیجیے. یہاں صدقہ سے مراد وہ عام صدقہ نہیں ہے بلکہ رعایت مانگ رہے ہیں کہ کھوٹی اور ردی چیز آپ کو دی جا رہی ہے، اس کے بدلے میں رعایتاً ہمیں پورا دے دیجیے. تو یہ گویا کہ صدقہ بھی ہے. وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور ہمارے اوپر صدقہ کیجیے. ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ بدلہ دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو. یہاں یہ گئے تو جیسے کہ زین بھائی نے کہا
کہ بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے گئے، یوسف، اس کے بھائی اور دوسرے بھائی ان کو ڈھونڈنے گئے تھے، لیکن اب یوسف علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں غلے کے بہانے سے۔ مگر آئے کیوں ہیں بھائی، کیوں آئے ہو؟ تو غلے کا بہانہ ہے۔ اب اس بہانے میں پھر کچھ چاپلوسی قسم کی باتیں کر ان کو نرم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نرم باتیں اس کے ساتھ کی جا رہی ہیں تاکہ اگر کوئی مزاج موڈ اچھا ہو تو ہم بنیامین کا مطالبہ کریں۔ یوسف کے بارے میں تو پتہ ہی نہیں ہو ان کو، لیکن بنیامین کا مطالبہ کریں ان سے کہ وہ ہمیں واپس کر دیں، تو ان کا موڈ دیکھا جا رہا ہے۔ پہلے ان کو نرم باتیں کی جا رہی ہیں۔ جب یہ ساری باتیں ہوئی تو اب یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ پہلے کیوں نہیں کیا؟ پہلے اس لیے نہیں کہ اللہ کی طرف سے حکم ہی ایسا تھا، یعقوب علیہ السلام کا امتحان مقصود تھا، ان کو تربیت مقصود تھی، تو اس لیے حکم نہیں تھا۔ اب اللہ کا حکم ہوا ہوگا کہ اب بات آ گئی یہاں تک کہ اب بتانا پڑے گا۔ اور پھر یہاں ایک روایت اس قسم کی تاریخی آ جاتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کوئی خط بھی بھیجا تھا کہ یہ خط ہے یعقوب صفی اللہ کی طرف سے عزیز مصر کے نام، اور پھر اپنے بارے میں بتایا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک مختلف قسم کی آزمائشوں میں ہم مبتلا ہیں، ان کا بھی تذکرہ کیا۔ کرنے کے بعد آخر میں کہا کہ چونکہ یہ نبی کی اولاد ہے، بنیامین چوری نہیں کر سکتا، لہٰذا ان کو آزاد کر دیں۔ تو جیسا ہی خط پڑھا، کہتے ہیں کہ تڑپ اٹھے یوسف علیہ السلام، پھر فوراً ہی اظہار کرنا شروع کر دیا۔ قال، فرمایا، حل علمتم ما فعلتم بیوسف، کیا تمہیں یاد ہے؟ حل علمتم، کیا تم جانتے ہو تم نے کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ، واقعی اور اس کے بھائی کے ساتھ؟ تم نے کیا معاملہ یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا؟ اذ انتم جاہلون، جب کہ تم اس وقت کیا تھے؟ نادان تھے، بیوقوف تھے۔ اپنے نادانی کی حالت میں آپ نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا معاملات کیے، تمہیں یاد ہے کچھ؟ پوچھا جا رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ تو بہت بڑا معاملہ کیا تھا، کنویں میں پھینک دیا تھا، اور ممکن ہے کہ بنیامین کے ساتھ بھی وہ زیادتیاں کرتے ہوں گے، مار پٹائی کرتے ہوں گے، کہ ان کو بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ یعقوب کی محبت اب ان کے ساتھ ہے۔ قالو، اب جب یہ کہا انہوں نے تو ان کو شک ہو گیا، اور پھر وہ آثار دیکھے۔ ظاہر ہے کہ پہلی مرتبہ جب ملاقات ہوئی تھی اس وقت تو کوئی وہم و گمان نہیں تھا کہ یوسف ہو سکتا ہے۔ اب جب اس قسم کی باتیں ہو گئی تو کچھ شک ہو گیا، پھر دیکھا تو آثار سے پہچان لیا کہ ہاں یہ تو وہی بچہ ہے، بڑا ہو گیا ہے، اس طرح کا ہو گیا ہے، نشانات سے پہچان لیا کہ انت یوسف، انک لانت یوسف، کیا تم یوسف ہی ہو؟ کیا سچ مچ میں تم یوسف ہو، یا ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں؟ ان کیا سچ مچ تم یوسف ہو؟ حمزہ استفہام کا، کیا، ان کا، ان بھی تاکید کے لیے، کا آپ، لا پھر تاکید کے لیے، کیا تم ہی وہ یوسف ہو؟ ان تعجب سے پوچھ رہے ہیں۔ قال، نے کہا، انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ یعنی حقیقی بھائی تو وہ بھی تھے، لیکن اس کے بارے میں کہا کہ اس کو میں نے جو روکا ہے تو ایسے نہیں روکا، یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، یقیناً اللہ نے ہمارے اوپر، من یمن کو احسان کرنا، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ اب دیکھو یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان کے اوپر تکلیفیں آ جائیں اور پھر راحت بھی آ جائیں، ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، راحتیں بھی ہوتی ہیں، تو اس وقت جو راحت ہوتی ہے اس کا اظہار کرتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تکلیفوں پر نہیں رونا، یہ پیغمبرانہ شان ہے۔ یہاں کتنی تکلیفیں یوسف علیہ السلام کو پہنچی، کنویں میں پھینکا جانا، جیل میں جانا، الزام لگنا، یہ ساری چیزیں ہو گئی، لیکن ان کا تذکرہ نہیں کیا، فرمایا کہ لقد من اللہ علینا، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یہاں دو صفات بیان کی ہیں، اور قرآن پاک میں دوسری جگہ بھی آتا ہے ان دو صفتوں کے بارے میں۔ یہ جو دو صفتیں جس کے اندر پائی گئی تو اللہ تبارک و تعالی ان کو ضائع نہیں کرتا، یہ فلاح پاتے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔
فرمائے انہو یقیناً یہ ہے کہ ضمیر شان ہے من یتقی جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے جو تقوی اختیار کرے خوف خدا جس کے اندر ہو ویصبر اور جو مشقتیں تکلیفیں انسان کے اوپر آتی ہیں ان کا واویلا نہیں کرتا بلکہ صبر کرتا ہے اللہ کی طرف سے سمجھ کے اس پر صبر کرتا ہے اللہ کا خوف ہو اور صبر ہو یہ دو صفتیں قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے کہ ایسے بندوں کو اللہ کامیاب فرماتے ہیں فرمایا کہ انہ من یتقی ویصبر اور جس نے خوف خدا کیا اور صبر کیا فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین تو اللہ ضائع نہیں کرتا ہے احسان کرنے نیکی کرنے والوں کے اجر کو محسن کس کو کہا تقوی اور صبر والے کو تقوی اور صبر جس کے اندر ہے اس کو محسن کہا احسان والا نیکی کرنے والا نیک تو جو محسن ہے سین سے تو اس کی علامت کیا تقوی اور صبر ہے تو ایسے شخص کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتے اب دیکھو یہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا اب آ جاؤ آپ دیکھتے ہیں ہم تمہارے ساتھ دو بھائی ہم مل گئے اب تمہیں ہم بتاتے ہیں ابھی ایسا نہیں کیا بلکہ اللہ کے احسان کو وہ یاد دلایا اور پھر کہا کہ صبر اور تقوی والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں کرتے آگے پھر بھائی بھی پریشان ہو گئے انہوں نے کہا قالو انہوں نے کہا تاللہ اللہ کی قسم یہ تاللہ اس صورت میں تیسری مرتبہ آیا اللہ کی قسم لقد آثرک اللہ علینا یقیناً اللہ نے تجھ کو ہم پر ترجیح دی فضیلت دینا آثر ہے یوسر ایثار ہم قربانی کے معنی میں لیتے ہیں نا لیکن ایثار کا مطلب ہوتا ہے ایک کو دوسرے سے افضل وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ خود ضرورت ہوتی ہے اپنی ضرورت کو چھوڑ کر دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ ایثار ہے خود اس کو ضرورت تھی دوسروں کو ترجیح دی تو یہ ہے ایثار قربانی اور ایثار میں فرق ہے لقد آثرک اللہ علینا اللہ نے آپ کو ہمارے اوپر کیا کر دیا ترجیح دی وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ اور یقیناً ہم تو خطاوار ہیں قصوروار ہیں ان مخففہ ہے یہ ان کے معنی میں اور یقیناً ہم لام بھی تاکید کے لیے ہم تو قصوروار ہی ہیں یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا پھر قال لا تثریب علیکم اليوم دیکھو ایک تو ایسا موقع تھا کہ یہاں پورا بدلہ لے سکتے تھے بدلہ لینا تو دور کی بات تثریب بھی نہیں کوئی ملامتی بھی نہیں الزام بھی نہیں لگاتے یہ ہوتا ہے شان ایک مومن بندے کی اور خصوصاً انبیاء علیہ السلام کی بدلہ لے سکتا تھا پورا بدلہ لینا تو دور کی بات ہے لیکن آپ کو ملامت بھی نہیں کروں گا آپ کے گناہ آپ کو یاد دلا کے آپ کو برا بھلا بھی نہیں کہوں گا لا تثریب سرب یسرب تثریبا کوئی الزام نہیں ہے آپ کے اوپر الیوم آج کے دن اور یہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر یہ لفظ استعمال کیا نا وہاں طائف میں بدلہ نہیں لیا گیا یغفر اللہ لکم خود تو لا تثریبہ کہہ کر یہ کہہ دیا کہ میں نے تو تمہیں معاف کر ہی دیا کیونکہ نہ صرف بدلہ نہیں لوں گا بلکہ تمہیں اس کا الزام بھی نہیں دوں گا ملامتی بھی نہیں کروں گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرما دیا کہ یغفر اللہ لکم اللہ تمہیں معاف کر دے دعا بھی کر رہا ہے ان کے لیے وہ ارحم الراحمین وہ رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا میری اس قمیص کو لے جاؤ فَأَلْقُوهُ حلقہ القاء ڈالنا ڈال دو علی وجہ ابی میرے ابا کے چہرے پر یأتی بصیرا وہ آئے گا دیکھتا ہوا یعنی ان کی بینائی واپس آ جائے گی وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ اور میرے پاس اپنے سارے گھر والوں کو لے کر آؤ اب یہ اس خواب کی تعبیر کی طرف بات آگے بڑھ رہی